میرا نام رخسانہ ہے۔ جب میری شادی ہوئی میری عمر 18 سال تھی۔ میرے شوہر کی عمر 30 سال تھی۔ میری شادی فیملی سے باہر ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے میری برات والے دن ہی دیکھا تھا۔ برات والے دن جب میرا شوہر کمرے میں آیا اور مجھے دیکھ کر غصے سے باہر چلا گیا۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو اسی دن دیکھا تھا۔ وہ نہایت خوبصورت تھے اور ان کی گال ٹماٹر کی طرح لال تھی، اور جب انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا تو ان کی گال اور بھی لال ہو گئی تھی۔ میرا شوہر غصے سے باہر گیا، میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی تو میں نے دیکھا میرا شوہر اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا اور اپنی ماں سے کافی غصے سے بات کر رہا تھا۔ میں چپ کر کے سن رہی تھی کہ میرا شوہر اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، یہ کس طرح کی میرے لیے لڑکی ڈھونڈی ہے جو مجھ سے ذرا ہی میچ نہیں کرتی۔ وہ نہایت ہی بدصورت ہے، رنگ بھی کالا ہے، میں اپنے دوستوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں نے یہ لفظ سنے اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور میں خود سے باتیں کرنے لگ گئی۔ کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ میچ نہیں کرتی؟ اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں، اتنے میں میرا شوہر کمرے میں آ گیا اور میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی اور میں نے اپنے شوہر کو کہا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میرے شوہر نے مجھے جواب نہیں دیا اور چپ کر کے سو گیا اور میں بھی اٹھی۔ میں نے اپنا شادی کا جوڑا چینج کیا اور میں سو گئی، اور صبح میری ساس نے جب میرے کمرے کا دروازہ بجایا اور میں نے کہا آ جائیں، دروازہ کھلا ہے، اور میری ساس نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی ماں جی بولیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا میری بات غور سے سننا۔ میں نے کہا جی بولیں۔ انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کی وجہ سے شرمندہ ہوں، لیکن وہ دل کا برا نہیں ہے، بس تم نے اس کا دل جیتنا ہے۔ مجھے امید ہے وہ تم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میری ساس کمرے سے چلی گئی اور وہ سو رہے تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ ان کے کپڑے نکال دوں۔ میں نے ان کے کپڑے نکال کر رکھ دیے اور جب وہ اٹھے انہوں نے مجھے دیکھا اور واش روم میں چلے گئے، اور جو میں نے کپڑے نکال کر رکھے تھے انہوں نے وہ نہ پہنے بلکہ اپنی مرضی سے اور کپڑے نکال کر پہن لیے۔ اس طرح کرتے کرتے شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا، لیکن انہوں نے مجھ سے بات تک نہ کی۔ ایک دن وہ آفس سے آئے، میں نے دیکھا کسی بات پر پریشان ہے۔ میں نے جلدی جلدی ان کے لیے چائے بنائی اور میں نے میز پر رکھ دی۔ میں نے جیسے ہی چائے رکھی وہ کہنے لگے میں نے تم سے چائے کا کہا ہے۔ میں نے کہا میں سمجھی آپ تھکے ہوں گے، یہ کہنا تھا۔ انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میری ساس نے جیسے ہی شور سنا وہ جلدی سے باہر آئی، دیکھا کہ میرا شوہر مجھے مار رہا ہے۔ میری ساس نے فوراً اپنے بیٹے کو روکا اور کہا کیا ہوا ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا آپ نے اسے سمجھایا نہیں ہے کہ یہ میرے سامنے نہ آیا کرے۔ میرا شوہر بہت زیادہ غصے میں تھا اور کہنے لگا اس بدصورت کو کہہ دیں میرے سامنے نہ آیا کرے۔ یہ کہنا ہی تھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی قسمت پر رونے لگی اور اوپر والے سے کہا میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ دن گزرے، میرے شوہر نے مجھ پر پھر سے ہاتھ اٹھایا۔ اس طرح کرتے کرتے میرا شوہر ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا اور مجھے ہر وقت میری بدصورتی کا طعنہ دیتے اور مجھے کہتے میرے سامنے نہیں آیا کرو۔ ایسے کرتے کرتے میری شادی کو 3 سال گزر گیا، لیکن ان 3 سال میں میرے شوہر نے کبھی سیدھے منہ بات نہ کی، بلکہ ہر وقت مجھے میری بدصورتی کا طعنہ دیتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی میرے شوہر کی، اور ہر دن دوائی لے لے کر تھک گئے تھے۔ ایسے کرتے کرتے ان کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اب تو ان کو الرجی سی ہو گئی اور ڈاکٹر کے پاس گئے اور ان کو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ اب میرے جسم پر الرجی ہو گئی ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں آپ کو کچھ ٹیسٹ لکھ دیتا ہوں، یہ کروائیں، پھر مجھے رپورٹ چیک کروائیں۔ ٹیسٹ کروائے اور جب ڈاکٹر کو رپورٹ چیک کروائی تو میرے شوہر نے ڈاکٹر سے پوچھا کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر نے بتایا آپ کی رپورٹ کے مطابق آپ کو اسکن کینسر ہے۔
وہ بھی لاسٹ اسٹیج کا۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی، اور جب ہم گھر آئے میرا شوہر زور زور سے رونے لگا اور مجھ سے کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں تمہاری بدصورتی کا تانا دیے اور شاید یہ مجھے میری گناہوں کی سزا ہے۔ آج جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ تمہارا صبر ہے۔